بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 135 پڑھیں گے۔ ہمارا آج کا سبق عالم اسلام کے استحکام اور اس کے اتحاد کی تجاویز پر مشتمل ہوگا۔ پچھلا سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عالم اسلام کی اہم تنظیموں سے متعلق تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم عالم اسلام کے استحکام اور اتحاد کی تجاویز کے متعلق پڑھیں گے۔ عالم اسلام کے تابناک اور بہتر مستقبل کے لیے ہمارا سیاسی استحکام اور ملی اتحاد بہت ضروری ہے۔ پھر سیاسی استحکام کے لیے مسلمان ممالک کے مضبوط بلاک کی ضرورت ہے تاکہ اسلامی ممالک کے وسائل کو عالم اسلام کی مضبوطی اور استحکام کے لیے بہتر طور پر استعمال کیا جا سکے۔ عالم اسلام 50 سے زیادہ ممالک پر مشتمل ہے۔ اس کی کل آبادی 1 ارب سے زائد ہے، جو پوری دنیا کا 5واں حصہ ہے۔ مسلم ممالک دنیا کے تیل کے 70% ذخائر کے مالک ہیں اور تیل کی تجارت میں ان کا حصہ 60% ہے۔ دنیا کے 80% پٹسن، 75% ناریل کا تیل، 25% مونگ پھلی اور لونگ، 15% چاول، چائے اور کافی، 10% چینی، 9% گندم، 97% قلعی، 6% ربڑ مسلم ممالک پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت عرب ممالک کا کثیر سرمایہ یورپی اور امریکی بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ پیٹرول کی رائلٹی کی صورت میں جو زر مبادلہ ملتا ہے وہ واپس مغربی ممالک کے بینکوں میں جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اس طرح زر مبادلہ کے یہ ذخائر عالم اسلام کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ اس سرمایہ سے اگر وہ تکنیکی مہارت خریدیں اور مسلمان ترقی یافتہ اور صنعتی ممالک کا فنی تعاون حاصل کریں تو عالم اسلام میں صنعتی اور معاشی انقلاب آ سکتا ہے اور وہ اپنے مسائل کو یکجا کر کے خود کفالت کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر عرب ممالک کا سرمایہ اور ترکی، پاکستان اور مصر کی اسلحہ سازی کی صلاحیت متحد ہو جائیں تو اسلامی دنیا کم از کم روایتی ہتھیاروں میں خود کفیل ہو سکتی ہے۔ نیز ہمارے مشترکہ دفاع کی وجہ سے غیر مسلموں پر ہماری ہیبت اور دبدبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی 13ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث پیدا کیا۔ اسی قرآنی آیت کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیمان معاشرے کے افراد مہر و محبت کے لحاظ سے ایک بدن کی طرح ہیں۔ بدن کے کسی حصے میں جب کبھی درد پیدا ہوتا ہے تو سارے اعضاء اپنے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے ہمدردی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان عملی تجاویز کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو اتحاد بین المسلمین کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے اسلامی تعلیمات قائم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ مذہب اسلام علم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو سب سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہاں بھی چین کا نام اسی لیے لیا گیا کہ چین ملک عرب سے بہت دور ہے، گویا تمہیں حصول علم کے لیے جتنا بھی دور جانا پڑے سفر کی تکلیف برداشت کر کے علم حاصل کرو۔ اسی طرح نہ تو قرآن مجید اور نہ ہی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ امتیاز موجود ہے کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں پر لازم ہے یا صرف خواتین علم حاصل کریں، بلکہ حدیث شریف میں واضح فرمایا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو۔ مسلمانوں نے اسلام کی ابتدائی دور میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علوم سے آراستہ کیا، جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی۔ نہ صرف دینی علوم بلکہ دنیاوی علوم کا بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تعلیم کی اس اہمیت کے پیش نظر تمام مسلمان ممالک میں اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے اور اسلام کو ایک غالب قوت کے طور پر عملاً نافذ کیا جائے، مغرب سے مرعوب ہونے اور ان کی اندھادھند تقلید ترک کر دی جائے۔ ایک دوسری تجویز جو اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ مشترکہ زبان کو رائج کرنا ہے۔ اگر عالم اسلام کی زبان ایک ہوگی تو ایک دوسرے کو کے
در کو سمجھ سکیں گے اور اس کا مداوع بھی آسان ہوگا۔ آج ہمارا سب سے گمبھیر مسئلہ زبان بنی ہوئی ہے۔ فارسی زبان عرب کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور اردو دانوں کو عربی سمجھ نہیں آتی، ترکی بولنے والے ہلائی زبان نہیں سمجھ سکتے، فرانسیسی کی سمجھ دیگر خطے کے لوگوں کو نہیں آتی۔ اگر بدقسمتی سے کسی ملک کا باشندہ غیر ملک میں چلا جائے تو اس کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنے ملک کو درپیش مسائل سے اس ملک کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کسی ایسی زبان پر اکتفا کرے جو تمام مسلم ممالک میں بولی جائے۔ جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک ہر ملک اپنی تکالیف اور ضرورتیں دوسرے مسلم ممالک کی زبانوں میں ترجمہ کروا کر ان ممالک کو بھجواتے رہیں گے تاکہ ان ممالک کو اپنے اور اسلامی ممالک کی پریشانیوں اور ضرورتوں کی خبر ملتی رہے۔ تیسری تجویز رنگ و نسل اور غیر علاقائی تعصب کو دور کرنا ہے۔ مسلمان آج مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کہیں رنگ و نسل کی اہمیت دی جا رہی ہے اور کہیں ذات و برادری کو، جبکہ اسلام ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ حجرات کی آیت جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور نبی علیہ السلام کے آخری خطبے میں جو ارشاد ہے کہ تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، آج تم میں تمام فرق ختم کروا دیے گئے ہیں۔ اب نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ ہی کسی کو امیر غریب پر۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر تم میں افضل وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں۔ مذہب اسلام پوری دنیا میں مساوات کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ جب اسلام میں رنگ و نسل کے تمام فرق اور امتیازات ختم کر دیے گئے تو تمام مسلمان بلا امتیاز امیر و غریب، عربی و عجمی اور گورے کالے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ حج کا فریضہ ادا کرتے ہوئے سب ایک ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ عربی پر فرض ہے تو عجمی کو بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ روزے اگر گورے رکھتے ہیں تو کالوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھتے تھے اور غلام تھے۔ ان کی قریش کی نسبت زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو یا سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک تیسری تجویز جو عالم اسلام کے اتحاد کے لیے زیادہ موضوع ہے وہ مشترکہ تجارتی منڈی کا قیام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے مت تعاون کرو۔ باہمی تعاون کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے بندو تم سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلام میں تجارت کے شعبے کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر اس شعبے کی جانب عوام کی توجہ مبذول کروائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فروغ دیا اور ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجارت کرتا ہے اس کے یہاں خیر و برکت اور قرابت پیدا ہوتی ہے۔ اس اصول کو اپناتے ہوئے اسلامی ممالک کو بھی باہمی تجارت میں تعاون کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اسلامی ملکوں کے ایوان صنعت و تجارت کی دوسری کانفرنس میں اسلامی چیمبر کے آئین کی منظوری کے نتیجے میں 1978 میں اسلام کے چیمبر آف کامرس، انڈسٹری اینڈ کمیونٹی ایکسچینج کراچی میں قائم ہوا۔ اس کی وسیع و عریض عمارت کا افتتاح 1991 میں ہوا۔ اس کے قیام کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں سے ایوان کے ارکان اور ان کے اسی طرح کے دیگر اداروں کے درمیان جو کہ عالم اسلام میں قائم ہے تعاون کو فروغ دیا جائے۔ ان ممالک کے درمیان صنعت، تجارت اور دستکاری کا فروغ اور حوصلہ افزائی کی جائے اور تجارتی منڈی کی اشیاء کے ذریعے تمام اشیاء صرف خریدی جائیں۔ رکن ممالک کے مفاد میں اقتصادی پالیسیوں کی تجویز اور عالم اسلام میں اسی طرح کے دیگر اداروں، تنظیموں اور رکن ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ کی راہوں، وسائل اور ذرائع کی تلاش کی جائے۔ اس چیمبر کی کوششوں کے نتیجے میں کم ترقی یافتہ ممالک میں صنعتی ترقی زیادہ زور پکڑ رہی ہے اور ترقی یافتہ ممالک انہیں امداد اور تعاون مہیا کرنے لگے ہیں۔ پانچویں تجویز جو مشترکہ اسلامی بینک کے قیام کا ہے۔ مشترکہ بینک بھی مسلمانوں کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 1975 میں جدہ کے اندر اسلامی ممالک کی تنظیم نے اسلامی ترقیاتی بینک قائم کیا۔ یہ بینک اسلامی ممالک کے زیر عمل منصوبوں کے سلسلے میں مالی تعاون مہیا کرتا ہے۔ یہ بینک مسلم حکومتوں کے اشتراک
اشتراک و تعاون سے قائم کیا گیا اور اس سے فائدہ اٹھانے والے افراد نہیں بلکہ حکومتیں ہیں۔ چونکہ یہ بینک سود وصول نہیں کرتا تھا، اس لیے فرانس کے اخبارات اور جرائد نے یہاں تک لکھا، اسلامی ترقیاتی بینک کے خلاف اس قدر زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ بینک نے کم سے کم وقت میں جو اہم مہمات سر انجام دینی تھی اور خوشنودی حاصل کرنی تھی وہ نہ ہو سکی۔ اسلامی ترقیاتی بینک میں اگرچہ تمام اسلامی ممالک کے حصص ہیں، لہٰذا اس کی موجودگی میں کسی اسلامی ملک میں کسی دوسرے بینک کا قیام درست نہیں ہوگا۔ اندرونی حالات اس بینک کے مسائل کو مشترکہ طور پر بروئے کار لایا جائے۔ ایک چھٹی تجویز عسکری تعاون ہے۔ عالم اسلام کے لیے عسکری تعاون کی ضرورت جس شدت سے آج محسوس کی جا رہی ہے وہ کسی دور میں بھی محسوس نہیں کی گئی تھی، کیونکہ آج اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے عدم تعاون کی وجہ سے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ مسلمان ملکوں کو باہمی طور پر لڑانے کے لیے مغربی ممالک اور امریکہ دھڑا دھڑ اسلحہ بنا رہے ہیں اور پھر تجربے کے طور پر نیا اسلحہ آزمانے کے لیے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روسی مسلم ریاستیں آزاد ہوئی تو ان ریاستوں کو باہم لڑا دیا گیا۔ یوگوسلاویہ ریاست بوسنیا میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس سے یوگوسلاویہ کو سربوں سے لڑا دیا گیا۔ الجزائر میں اسلام پسندوں کو اتنی بعد میں کامیابی ہوئی تو ان کو اقتدار سے جدا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ افغانستان جرمنی روس کے قبضے سے آزاد ہوا تو باہمی خانہ جنگی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ عراق نے کویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو اسلامی ممالک سمیت 28 طاقتوں نے امریکہ کی قیادت میں اسے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ صومالیہ میں خانہ جنگی کرا کے لاکھوں باشندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ کشمیر میں بھارت کشمیریوں پر بے بنا ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن وہاں کی عوام چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ان کی تباہ و بربادی کے مناظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی بھارت کی خبر نہیں لی جا رہی۔ اب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی فورم سے تھرڈ آپریشن کے گھناؤنے منصوبے بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ کشمیر کا الحاق پاکستان سے نہ ہو سکے اور کشمیر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے۔ اس منصوبے کے پیچھے امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر کام کر رہا ہے تاکہ امریکہ کشمیر میں بیٹھ کر وسط ایشیا کی ریاستوں افغانستان، ایران، کوریا، چین اور پاکستان کی اقتصادیات اور ایٹمی ٹیکنالوجی پر کنٹرول حاصل کر کے پوری دنیا پر اپنی چودراہٹ قائم کر سکے۔ اسلام کے اتحاد کے لیے ساتویں تجویز سائنسی و فنی تعاون ہے۔ جس طرح انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے، اس طرح سائنس کی ترقی اور ترویج میں بھی مسلمانوں نے نہایت اہم خدمات انجام دی ہیں۔ جو مسلمانوں کی حکومتیں زوال پذیر ہوتی چلی گئیں تو مسلمان سائنس کے شعبے میں مزید پیش رفت نہ کر سکے، اور جہاں مسلمانوں نے سائنسی ایجادات کو چھوڑا تھا مغربی ممالک کے سائنسدانوں نے انہیں مزید ترقی دے کر موجودہ صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا اور خود ان ایجادات کے موجد بن بیٹھے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو موجودہ دور کی سائنسی ترقی کا صحرا مسلمانوں کے سر ہی بنتا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ میں اس وقت فی 1050 سائنسدان کام کر رہے ہیں، حالانکہ عالمی اوسط 4 سائنسدان فی 1000 ہے، لیکن مسلم دنیا میں تو یہ صرف 1.1 سائنسدان فی 1000 ہیں، جو کہ نہایت ہی قابل افسوس تعداد ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں اسلامی ممالک میں سائنس کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ ضرورت زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیاں اور سائنسی شعبہ جات کے قیام سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ غیر اسلامی ممالک جن کے معاشرتی و معاشی مسائل ہم سے کہیں زیادہ سنگین ہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر 21ویں صدی میں آبرو مندانہ طور پر داخل ہو گئے ہیں۔ بعض ایشیائی ممالک نے سائنس کی بدولت ترقی یافتہ کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اعلیٰ معیار حاصل کیے بغیر مسلمان ہر قسم کی جاہلیت اور استحصال کا شکار ہوتے رہیں گے۔ ان کی فلاح و فوز کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف سائنس کا راستہ ہے۔ ایک 8ویں تجویز ذرائع ابلاغ اور اتحاد بین المسلمین ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے ذرائع ابلاغ کا نہایت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ جس ملک کے ابلاغ عامہ کے ذرائع جتنی جدید اور ترقی یافتہ ہوں گے وہ ملک اسی قدر ترقی یافتہ تصور ہوگا، کیونکہ ابلاغ عامہ کے ذرائع ہی دنیا بھر کے ممالک میں ہونے والے حالات و واقعات، سائنسی ایجادات، دنیا کے ممالک کے مابین ثقافتی اور تجارتی روابط اور ان میں ہونے والی سائنسی اور معاشی ترقی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس وقت ذرائع ابلاغ پر مکمل طور پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور یہودیوں کی اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چونکہ ان کے غلط پروپیگنڈا کرنے کا معقول جواب دینے کے لیے کوئی فعال ادارہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی کرنے میں خود کو حق بجانب قرار دیتے ہیں۔ ان ممالک کو پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنے ہاں اسلامی تہذیب کے احیاء اور فروغ کی فکر کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج تہذیبی میدان میں ہم بڑے عظیم خطرات سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کو مضبوط تر کیا جائے۔ نظام تعلیم کا مسئلہ تمام مسلمان ممالک کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس کے متعلق سب کو مل کر کوئی مشترکہ پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ تقریباً تمام مسلمان ممالک میں 2 مختلف اور متضاد نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ قدیم دینی نظام جس میں دنیاوی امور کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا جاتا
جاتا اور جدید نظام تعلیم جو دینی علوم سے بڑی حد تک خالی ہے۔ اصلاح سازی کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے اور اسے مسلمان ممالک کے سربراہی حل کر سکتے ہیں۔ اصلاح سازی کے لیے زر مبادلہ کی ضرورت کویت، عراق، ایران، سعودی عرب اور دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک حل کر سکتے ہیں۔ ماہرین جاپان اور جرمنی سے منگوائے جا سکتے ہیں۔ تربیت یافتہ محنت پاکستان اور دوسرے متعدد ممالک فراہم کر سکتے ہیں۔ عالم اسلام میں بہتر اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک مشترک زبان کو رواج دیا جائے۔ یہ مشترک زبان عربی ہی ہو سکتی ہے۔ تمام ممالک میں اسی کی ترویج کی منظم کوشش ہونی چاہیے اور ہر ملک کے نظام میں اسے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہونا چاہیے۔ مسلمان ممالک مل کر ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو ان کے باہمی اختلافات کی صورت میں تصفیہ کرائے یا ثالثی کا کام انجام دے تاکہ مسلمان ممالک کے درمیان جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تمام مسلمان ممالک کو مل کر افریقہ کے مسلمانوں کو سنبھالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مغربی اور وسطی افریقہ میں متعدد افریقی ممالک ایسے ہیں جہاں اکثریت تو مسلمانوں کی ہے لیکن حکومت عیسائی کر رہے ہیں۔ استعماری طاقتوں نے افریقی مسلمانوں کو تعلیمی سہولتوں سے محروم کر رکھا ہے اور کئی ممالک میں یہ اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی اقلیت بنا کر رکھ دیے گئے ہیں۔ مسلمان ممالک کو باہمی تجارت کے فروغ کے مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز کسی مسلمان ملک سے مل سکتی ہے وہ کسی دوسرے ملک سے ہرگز نہ منگوائی جائے۔ مسلمان ممالک سے جو طلباء اعلیٰ تعلیم کے لیے مغربی ممالک جاتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح ان کی بہت بڑی تعداد ہمارے کام کی نہیں رہتی۔ اگر مسلمان ممالک مل کر ان ممالک میں ہاسٹلز قائم کریں جہاں تمام مسلمان ممالک سے آئے ہوئے طالب علموں کی اجتماعی رہائش کے بندوبست کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے تو اس طرح ہم اپنے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو بچا سکتے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک کو اپنی ریڈیائی نشرگاہوں کو زیادہ طاقتور بنانا چاہیے اور ہر اسلامی ممالک کے ریڈیو کو صوت الاسلام کے عنوان سے 2-3 گھنٹے کا وقت روزانہ اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے اتحاد اور اتفاق کی تجاویز کے متعلق پڑھا، تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔